بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم آپ کو اس پارٹ 3 جو کہ موسٹ پروبیبلی لاسٹ پارٹ ہے میری اس کوشش کا، جس میں میرا آبجیکٹیو یہ تھا کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو گائیڈنس پرووائڈ کی جائے بیسڈ آن مائی نالج اینڈ بیسڈ آن مائی ایکسپیرئنس، رائٹ۔ ہر ایک کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے، جب وہ ایگزیکیوشن کرے گا پالیسیز چینج ہو سکتی ہیں، ڈالر کا ریٹ چینج ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ آج موسم چینج ہوا ہوا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت کون سی چینج آ جائے۔ وہ میں اب ایکسپلین کروں گا آپ کو آج کی ویڈیو میں کہ آپ کو کیا چیلنجز آ سکتے ہیں، آپ کو کتنی کاسٹ آئے گی، آپ کو کہاں پہ کیا چیز کرنی ہے، کیا آپ کو الرٹ رہنا ہے، رائٹ۔ تو میں نے کیونکہ ایک پروجیکٹ کیا ہے ٹویٹا ایکوا امپورٹ کرنے کا، تو اس میں میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کو بھی ایسے ہی ایکسپیرینس ہو، آپ کا بھی مے بی آپ کا بہت اچھا ہو اس سے، یا آپ کا اس سے ذرا اچھا نہ ہو، یا یہ ایسے ہی ہو، لیکن کم از کم آپ کو تھوڑا سا گائیڈنس شاید مل جائے اس سے۔ اور تو کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ لیٹ سے فار ایگزامپل مے بی جو مجھے پرابلمز آئی ہوں آپ کو پرابلمز نہ ہوں، یا کوئی ڈفرینٹ ہوں، یا آپ نے کوئی انفارمیشن مس کر دی ہو جس کی وجہ سے آپ کا کوئی ڈاکومنٹ صحیح نہ ہو، یا وٹ ایور، کچھ بھی ہو سکتا ہے، رائٹ۔ اوکے، لیٹ اسٹارٹ۔ تو اس میں آج میں کاسٹ اور چیلنجز ان پاکستان، اب ہم نے جاپان کو نہیں ڈسکس کرنا کہ ہم نے کیسے ایکشن کرنی ہے، وہ ہم فرسٹ یا سیکنڈ آپ پارٹ دیکھ لیجئے گا۔ فرسٹ یا سیکنڈ پارٹ میں ایک کریکشن ہے جو میں یہاں پہ کروں گا کہ وہ جو ایک سائٹ ہے اس میں غلط ٹائپ ہوا تھا، تو وہی میں نے لکھ دیا تھا۔ یہ ایک کرائٹیریا ہے کہ مور دین 60 days آپ پاکستان میں ایک کنٹینیوس سٹے آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ 10 بار آئے تو نو پرابلم، لیکن ایک ٹائم میں 60 days سے زیادہ سٹے آپ کا پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے جی میں کرونا کی وجہ سے رہا ہوں، یا آپ کوئی اور وجہ، کسٹم کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور وہ اس کے لیے آپ کی پالیسی چینج نہیں کریں گے، رائٹ۔ 60 days ہے، 90 days نہیں ہے، 60 days ہے، بس یہ ذرا یاد رکھیے گا۔ اب ذرا میں گو تھرو کرتا ہوں کہ کن کن مراحل سے میں گزرا پاکستان میں۔ اوکے، سب سے پہلے میں نے کب پروسیس سٹارٹ کیا، میں نے کون سی ایکٹیویٹی کب کی، اور اس میں تقریباً کتنے دن آگے چلتے گیا، مطلب ٹوٹل مجھے کتنا ٹائم لگا۔ اچھا، اگر آپ پہلا دیکھیں، اس کو آن کر لیتا ہوں یہ والا، تو یہ میں نے 6 اپریل کو سیکیورٹی ٹرانسفر کی جاپان کے اکاؤنٹ میں، ٹھیک ہے، ڈے 1 میں اس سے سٹارٹ کر رہا ہوں۔ اچھا، 7 تاریخ کو میں نے بڈنگ کی، کیونکہ میں اس سے پہلے ساری انالیسز یا پریکٹس کر چکا تھا کہ ایگزیکٹلی کیسے کرنی ہے، پرائس کیسے دیکھنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا سارا، رائٹ۔ اور الحمدللہ جو پہلی بڈنگ ہے 7 کو میں نے کیا تھا، 8 کو میں نے کار ون کی، تھرڈ ڈے۔ اب مائٹ بھی آپ کو اس میں زیادہ ٹائم لگے، ایک مطلب میں بتا رہا ہوں نا، یہ تو بڈنگ ہے نا، مے بی آپ کو 1 مہینہ لگے آپ کار نہ ون کر سکیں، تو آپ یہ نہ کہیے گا کہ بھئی یہ انفارمیشن غلط ہے، یہ آپ کی لک بھی ہے، اور آپ کے بجٹ پہ بھی ہے، اور آپ کی اسٹریٹجی پہ بھی ہے، آپ نے کون سی کار سلیکٹ کی، اس کا صحیح انالیسز کیا نہیں کیا، یہ آپ نے چیزیں ٹیک کیئر کرنی ہے، رائٹ۔ تو یہ 8 اپریل آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے انوائس مجھے بھیجی، جو ظاہر پیمنٹ اب میں نے کرنی ہے، سیکیورٹی تو تھوڑی سی تھی، تو یہ 12 اپریل کو میں نے ٹرانسفر کیا۔ اب جو باہر کے اکاؤنٹس ہیں نا ہمارے، فار ایگزامپل یہ گلف کے بھی، تو وہ جب آپ اتنی پیمنٹ بھیجتے ہیں تو وہ آپ سے انکوائری کرتے ہیں کہ بھائی یہ آپ پیمنٹ کیوں کر رہے ہیں، کس سلسلے میں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کمپنی تو ہیں نہیں۔ پھر وہ آپ سے کوئی انوائس مانگیں گے، یہ اس طرح کے میرے ساتھ جو ہوا، آپ سے مانگے نہ مانگے آپ کے بینک پہ ہے، رائٹ۔ تو وہاں پہ جب میں نے ان کو انفارمیشن دے دی میرے برانچ سے جو مانگی، ای میل پہ انہوں نے مجھ سے انکوائر کیا تھا، تو میں نے ان کو دیا، تو انہوں نے پروسیس کر دیا۔ تو آپ اس میں کچھ بھی نہیں تو 2-1 دن تو اس پہ آپ رکھ لے سکتے ہیں، ورکنگ ڈیز، مے بی 1 دن کریں، اگر وہ
اس میں اس کو آڈٹ کرتے ہیں تو اچھا شپنگ ڈیٹ اس کے بعد جب پیمنٹ چلی اب رورو پہ انہوں نے شپنگ کی 30 اپریل کو لوڈ ہوئی گاڑی جاپان سے آن ڈے 27 ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ 27 کو ہی آپ کو بھی 2 مہینے بعد آپ کی شپنگ ڈیٹ آئے کیونکہ آج کل پرابلم آ رہی ہے جاپان میں اس کا کنٹینر کیریئرز کا یا جو رورو ویسلز ہیں تو یہ تھوڑا سا مطلب پرابلم ہو سکتی ہے یہاں پہ آپ کو. آپ اس کو لکیلی میرا آ گیا پہلی میں لیکن ضروری نہیں ہے یہ بھی آپ کو 2 منتھس لگ جائیں یہاں پہ ٹھیک ہے. تو پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے ان کے پاس کھڑی ہے انہوں نے تو بھیجنی ہے نا تاکہ ان کی ٹرانزیکشن ہی تب کمپلیٹ ہوگی. اچھا اب جب یہ آ جاتا ہے تو آپ کی یہ جو ہے نا ڈیٹ یہ والی یہ آپ کی بی ایل ڈیٹ ہے جس کی بیس پہ کسٹمز نے آپ کی گفٹ کی اسکیم کو کیلکولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا یہ یاد رکھیے گا. اب آ جاتے ہیں ارائیول ڈیٹ. اب کراچی پورٹ پہ یہ 22 مئی کو ویسل نے آف لوڈ کیا یونٹ کو ٹھیک ہے 49 ڈیز گزر گئے. آؤٹ فرام پورٹ اب جو میں نے پروسیسنگ کی ڈاکومنٹیشن کسٹمز ڈیوٹی دس دیٹ اب ایک یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ نے یہ پروسیس سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس کیش ریڈی ہونا چاہیے. یہ نہ ہونا کہ اس وقت آپ ارینج کرنا شروع کر دیں کیونکہ جب آ جاتی ہے نا پورٹ پہ بات تو آپ نے 10 ڈیز کے اندر کسٹمز کو کلیئر کرنا ہوتا ہے. اگر آپ 10 ڈیز پہ نہیں کرتے تو اس کے بعد 5000 پر ڈے فائن ہوتا ہے اور میرے خیال میں شاید 3 ڈیز ہوتا ہے یا اینی وے وہ 1 لاکھ تک جاتا ہے. کچھ یہ فائن بھی کرتے ہیں کہ آپ جتنے ڈیلے کر دیں گے تاکہ جلدی لوگ کلیئر کروائیں ورنہ تو ادھر چیزیں پڑی ہو جائیں گی وہ لگ جائے گا ڈھیر لگ جائے گا رائٹ. سو 10 ڈیز یہاں سے یہ دیکھیں آپ نے کسٹم کلیئر کرنا ہے تو میں نے جو کسٹمز وغیرہ کر لیا تھا وہ 1 یا 2 کو کر لیا تھا مطلب پیمنٹ ہو گئی تھی. باقی آگے پھر بھی ان کو کچھ پروسیسنگ چل رہی ہوتی ہے لیکن پیمنٹ جو تھی میری وہ الحمدللہ ہو گئی تھی. وہ بھی ایک آگے میں شیئر کروں گا کہ کیا اس میں چیلنجز آئے. یہ 66 ڈیز ہو گئے. ڈیلیورڈ ایٹ لاہور اس میں ایک آدھ کا ڈیلے یہاں پہ آیا کیونکہ اس دن کیریئر نہیں آ رہا تھا تو 30 جون کو 71 ڈے جب ہو گئے تو یہ ڈیلیور ہو گئی ود ہوم ڈیلیوری. یہ میں آگے ڈیٹیلز کروں گا کچھ اس کی کاسٹ کتنی آتی ہے کیا آتی ہے وہ آگے جاتے ہیں لیکن یہ میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا دے دیا. اب یہ 71 ڈیز ضروری نہیں ہے کہ ہر آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے یا وہ جو پروجیکٹ آپ اس کو کہہ لیں جو بھی کہہ لیں تو وہ اس میں ہو. اس سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں اس سے بعد بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کی لک پہ بھی ہے آپ کی ایفرٹس پہ بھی ہے آپ کے ڈاکومنٹس کی ایکوریسی پہ بھی ہے ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. آپ کے فالو اپ پہ بھی ہے پھر جاپان سے شپمنٹ پہ ہے کہ کب شپمنٹ ہوتی ہے رائٹ. تو یہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے ہے تاکہ آپ پینک نہ ہوں کہ دیر ہو رہی ہے یا سویر ہے یا واٹ ایور. اچھا جی اب میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا. میں ایک جو میں نے گاڑی امپورٹ کی ہے میں اس کی کیونکہ آپ کو لے کے چل رہا ہوں. یہ جاپان میں ٹوئٹا ایکوا کراس اوور 3 ایئرز اولڈ پالیسی اس پہ اپلائی ہوتی ہے تو یہ 2018 ماڈل میں نے امپورٹ کیا رائٹ. اب آ جاتے ہیں یہ نارمل ایکوا نہیں ہے یہ کراس اوور ہے یہ نارمل ایکوا سے ہائر ماڈل ہے. آگے آتے ہیں جی. سب سے پہلا جو میں نے کیا PRC یہ بینک سے آپ نے لینا پڑتا ہے جو فارن ریمیٹنس آپ نے شو کرنی ہوتی ہے کسٹمز کو. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کیونکہ وہاں پہ بینک ایک نارملی گلف سے آپ ٹرانسفر جب کر رہے ہوتے ہیں میں گلف کی ایگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ میں نے یہاں سے کیا ہے اور کنٹریز یا لیٹ سے USA سے آپ کر رہے ہیں یا کسی اور سے کر رہے ہیں تو ڈفرینٹ ہوگا. اچھا اب یہاں پہ کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن میں پوری ٹرانسفر ایک لمسم کر سکیں کیونکہ ضروری نہیں ہے. میں وہ لمٹس ہوتی ہیں تو میں نے ایک سیمپل آپ کو یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں. تو یہ نارملی بینک دیتا ہے آپ کو. اب یہاں پہ تھوڑا سا میں ایک لوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. لوچا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی لیکن ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کا جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ ہمارے پہ آتا ہے. وہ کیا ہے جی. اب لیٹ سے فار ایگزامپل میں اس اپنے کیس کی بات کرتا ہوں تو ہماری پیمنٹ آئی جناب یہ ہے بینک مسقط.
ہم نے بینک مسقط سے آن لائن ٹرانسفر کی، پاکستان میں اکاؤنٹ تھا ABL میں، الائٹ بینک میں. اب ہمارے لیے تو اسٹریٹ فارورڈ ہے بھائی، ہم نے ٹرانسفر کی ABL میں گئی، بانڈ ختم ہو گئی. لیکن جب PRC بنوانے گئے نا ABL سے، تو ABL نے کہا کہ جی ہمارے پاس یہ پیمنٹ راؤٹ ہو کے آئی ہے، ڈائریکٹ نہیں آئی بینک مسقط سے. بینک مسقط سے یہ پہلے گئی HBL میں. اب بیچ میں یہ نیٹ ورک یوز ہو رہے تھے جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں اور ہم اس کو کر بھی کچھ نہیں سکتے، وہ ان بینکس کی انٹرنل ورکنگ ہے. تو پہلے بینک مسقط سے آئی ادھر HBL میں، اور HBL سے ABL میں آئی. اب اگر آپ کا اکاؤنٹ ہی HBL میں ہے تو شاید آپ کو یہ نہ ہو، یا HBL میں، میرے خیال میں HBL کا اپنا نیٹ ورک ہے تو وہ آپ کو نہیں ہوگا کوئی اور پرابلم. اب کون کون سے بینکس کا ہے نہیں ہے یہ میرے اس میں نالج میں نہیں ہے، اور نہ میں نے اس پہ کوئی ورکنگ کی ہے. ٹھیک ہے. اب جب ABL پہ گئے تو انہوں نے لیٹر لکھا HBL کو. اب پہلی تو بات ہے کہ ABL والے صاحبان، مینیجر صاحبان کو پتہ بھی ہو نا کہ PRC کیا ہوتا ہے، اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے، یہ ایک علیحدہ چیلنج ہے، کیونکہ ہر بینک مینیجر اتنا ٹرینڈ بھی نہیں ہوتا، وہ میں بھی فرسٹ ٹائم وہ یہ کام کر رہے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ بڑے سٹی میں ہیں تو ان کو پتہ ہوگا، لیکن اگر کوئی ریموٹ ایریاز ہیں تو بینک میں جائیں گے وہ کہتے ہیں واٹ از PRC، مطلب وہ PRC کو جانتے بھی نہیں ہوتے. رائٹ، اوکے. اب یہ ABL نے رائٹ کیا HBL کو کہ بھائی کیونکہ پیمنٹ آپ کے تھرو آئی ہے تو آپ PRC ہمیں دیں. یہ دیکھیں نا HBL، اور یہاں پہ دیکھیں نا ABL لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے ادھر لیٹر لکھا، یہ میرے خیال میں if I'm not wrong یہ 22 اپریل کو لکھا، اور HBL نے 3 مئی کو یہ پرنٹ کیا جو بھی کیا. انہوں نے واپس کیا لیٹر، ان کو ABL کو لکھا یا پہنچا ان کے پاس 7 کو. اب ABL ہیڈ آفس کی جو پرفارمنس ہے یہاں پہ بیچ میں عید بھی آ گئی، اس کو بھی کچھ ہے، تو اینی وے یہاں پہ کچھ ڈیلے ہوا. تو یہ مجھے لیٹر آ کے ملا 20 کو، حالانکہ عید سے پہلے آ سکتا تھا، لیکن وہ کیونکہ لوگ 7 سے ہی چھٹیوں کے موڈ میں چلے گئے تو وہ اچھا. اب یہاں پہ جب آپ فالو اپ کر کے بینک کو کہتے ہیں نا ان کو کہ بھائی یار میرا PRC ہے، دے ڈونٹ بودر، وہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سر جی کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو آپ فائن ہو جائے گا اور کیا ہوگا آپ کو، تو آپ لوگوں نے پروفٹس بھی تو اتنے لینے ہیں نا. یار پروفٹ کہاں سے آ گیا بھائی؟ آپ کا ایک کام ہے جو آپ نے کرنا ہے، جس کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں اس کو تو حلال کرو. آپ دوسرے کے پروفٹ کم زیادہ کرنے پہ تو نہ کو، گھر کے لیے اگر آپ کوئی چیز لے رہے ہیں اس میں پروفٹ کہاں سے آ گیا بھائی؟ تو انہوں نے نا تقریباً جو یہ پروسیس تھا یہ آئیڈیلی 3 ڈیز میں ہو جانا چاہیے. انہوں نے اراؤنڈ لیے آپ کہہ سکتے ہیں 28 یا 29 ڈیز. اب یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. رائٹ، PRC جنریٹ کرنے میں انہوں نے 28 ڈیز لگائی. یہ 2 بینکس کو ماٹھے بینکس بھی نہیں ہے میں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں شیئر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کوئی اور یہ پرابلم فیس نہ کرے. حالانکہ 3 ڈیز کا پروسیس ہے. ٹھیک، تو یہ چیز آ جاتی ہے. یہ کوئی اگر آپ کی پیمنٹ لیٹ سے 4 یا 5 ہیں وہ آپ کریں گے، لیکن یہ پلیز یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ جو آپ کی کیلکولیشن ہے نا، آپ پہلے کیلکولیشن کروائیں، اس سے کچھ زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ڈالر کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے. اب گاڑی آئی کھڑی ہے اور ڈالر اوپر نیچے ہو گیا، اب آپ کی ریمیٹنس جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، آپ گاڑی نہیں نکلوا سکتے، آپ پہ فائن پڑ رہے ہوں گے، یہ ہو رہا وہ ہوگا. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. بے شک 50 یا 1 لاکھ اوپر ہو تو ٹھیک ہے، کم نہ ہو، یا برابر بھی نہ رکھے کہ جی اچھا جی میں نے لیٹ سے 12 لاکھ دینی ہے تو میں 12 لاکھ کی PRC بنا لوں گا. ارے بھائی کیا پتہ ہے جب آپ کر رہے ہو ٹرانزیکشن ایکچولی، کیونکہ اس میں 1 ویک میں 1 منتھ کا میں بھی گیپ ہو تو وہ پرابلم آ جائے گی. رائٹ، اوکے. PRC کو میں نے آپ کو الرٹ کر دیا کہ کیا چیلنجز آ سکتے ہیں. یہ 3 دن کا پروسیس 1 مہینہ بھی لے سکتا ہے. بینکس کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا بھائی، وہ پتہ نہیں، دے ڈونٹ کیئر. ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ آپ سفر کریں گے نہیں کرتے کیا ہے. اچھا، پھر میں نے ایکسپلور کیا کہ یار ABL اتنا ڈیلے کر رہا ہے یا HBL کر رہا ہے. ABL کو کہتے تھے تو وہ کہتا ہے HBL رپلائی نہیں کر رہا. یہ کہ
اے بی ایل کی سائٹ پہ یہ آپ لوگ بھی اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ٹرائی کر سکتے ہیں اگر یہ کام کرے گا. اس کے اپنے چیلنجز ہو سکتے ہیں. یہ ہے ای پی آر سی، یہ میں نے اے بی ایل کی سائٹ پہ دیکھا، ایچ بی ایل میں یہ نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آیا ایٹ لیسٹ. اچھا، اس میں آپ دیکھیں نا یہ آن لائن جنریٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تب کر سکتے ہیں کہ جب کوئی اور بینک کا راؤٹ یوز نہ کیا ہو، مطلب بینک مسقط سے ڈائریکٹ الائٹ بینک میں آئے تب آپ کر سکتے ہیں، جو کہ آئی ڈونٹ تھنک الائٹ بینک کا کوئی انٹرنیشنل نیٹ ورک ہے کہ جس میں آئے. تو یہ بھی میرے کسی کام کا نہیں تھا، کیونکہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی ایچ بی ایل سے آئی ہے تو ایچ بی ایل والی یہاں پہ جنریٹ نہیں ہوگی، وہ اس میں ہمیں ایچ بی ایل ہی جانا پڑے گا. اور یہاں پہ اس کی ویریفیکیشن بھی ہے، یہ دیکھیں ساتھ پہ، ٹھیک ہے، جو جنریٹ ہو گیا. تو آئی ڈونٹ نو کسٹمر والے آن لائن ان کو پتہ ہے نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. تو میرے پاس یہ آپشن یوزیبل نہیں تھی. چلیں یہ میں نے جسٹ شیئر کیا اے بی ایل کا. آگے چلتے ہیں. اچھا، اب جب پی آر سی ہم نے ایکسپورٹ سرٹیفکیٹ جو گاڑی آپ کو وہاں سے ایکسپورٹ کری ہے اوریجنل، وہ بل آف لیڈنگ کی سرنڈرڈ کاپی. اچھا، آپ کہیں گے کہ یہ سرنڈرڈ کاپی کیا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنی کمپنی کو بتانا ہے جس سے آپ امپورٹ کر رہے ہیں کہ جو اوریجنل بل آف لیڈنگ ہے وہ وہیں پہ جاپان پہ پورٹ پہ ہی رہنے دیں. وہاں پہ وہ ایک ہوتی ہے جس طرح نہیں ہوتا ٹسٹڈ، جس طرح آپ کا ویزا آتا ہے باہر سے کہ جی ویزا اوریجنل آپ کا وہاں پہ ایئرپورٹ پہ پڑتا ہے اور یہاں پہ ایک اسٹیمپڈ آ جائے کہ جی یہ سرنڈرڈ ہے کہ اوریجنل یہاں پہ ہے، تو وہ سرنڈرڈ کاپی آ جاتی ہے. تاکہ اس کا پلس کیا ہے، فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے بل آف لیڈنگ پہ جو چینج کروانی ہے آپ کو کسی وجہ سے بھی، اس کی کوئی ایسی اوپر ڈیٹیلز ہیں. اب اگر اوریجنل یہاں پہ آپ کا آ گیا تو وہ نہیں چینج ہو سکتا، اس کو آپ کو واپس جاپان بھیجنا پڑے گا، وہ وہاں چینج ہو جائے گا، پھر واپس، تو یہ لمبا کام ہو جائے گا. ہو جاتا ہے لیکن ٹائم. اگر اسٹینڈرڈ کاپی ہے تو اس کا مطلب اوریجنل آلریڈی ادھر پڑا ہے، تو اگر آپ نے کوئی ریکویسٹ کرنی ہے تو آپ کا ٹائم بچ سکتا ہے. یہ ایک پوائنٹ آپ کے لیے. اچھا، بل آف لیڈنگ کی سرنڈرڈ کاپی، اس کے اوپر جسٹ اسٹیمپ لگی ہوتی ہے سرنڈرڈ، تو اوریجنل وہیں جاپان میں ہی رہ جاتا ہے. اچھا، دوسرا آ جاتا ہے کہ ایکسپورٹ سرٹیفکیٹ اوریجنل چاہیے ہوتا ہے. یہ آپ کو وہاں سے ہی آئیں گے جاپان سے، جو آپ کی کمپنی آپ کو سروسز دے رہی ہوگی، یہ ان کا کام ہے پرووائڈ کرنا. فردر آپ اپنے ایجنٹ سے بھی کلیئرنگ ایجنٹ سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا، اب یہ لیٹر میں ذرا آپ کو اندازہ لگاتا ہوں کہ یہ ڈپارٹمنٹس کیسے کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کیسے، یا بینکس کے ساتھ کیا کنیکٹیوٹی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کسٹمز نے یہ لیٹر لکھا اور یہ ہر ایک کے لیے لکھے گی بینک کو. ان دس کیس انہوں نے، کیونکہ پی آر سی ایچ بی ایل کی تھی تو انہوں نے ایچ بی ایل، اس میں اب جو ہے الائٹ بینک کو انہوں نے نہیں لکھا کیونکہ پی آر سی ان کی تھی. انہوں نے کلیئر لکھا ہوا ہے اور یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جی آئی بین ہونا چاہیے. آئی بین کی ریکوائرمنٹ انہوں نے فورس کی تھی کسٹمز نے کہ جی ہونا چاہیے، لیکن کچھ کنٹریز کا آئی بین نہیں ہوتا، کچھ مطلب وہ پھر بعد میں پھر کافی ایفرٹس کے بعد وہ رول بیک کیا گیا. انہوں نے پھر کہا کہ بھائی ہمیں ایک تو جو سینڈر ہے اس کا نام ہونا چاہیے، اس کا اکاؤنٹ نمبر ہونا چاہیے، یا آئی بین ہونا چاہیے، فارن بینک کا نام ہونا چاہیے، کنٹری ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں نا، یہ پہلا پوائنٹ یہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بینک کو لکھا جا رہا ہے نا، ایک گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ بینک کو لکھ رہا ہے. اچھا، نیم، سی این آئی سی نمبر، بینک اکاؤنٹ نمبر آف دا ریسیور ان بینک، ڈیٹ آف ریلیزیشن ان کیس آف ریمیٹنس ٹو، یہ ساری چیزیں ہم آپ دیکھیں نا. سوئفٹ میسج، اب سوئفٹ میسج شوئنگ کمپلیٹ ڈیٹیلز آف ٹرانزیکشن، موڈ، میتھڈ اڈاپٹ فار ٹرانزیکشن. یہ انہوں نے 6 پوائنٹس دی ہوئی ہیں جو بینک کو لکھے. اب بینک کو جب ریپلائی کرنا ہے تو اس کو یہ ٹیک کیئر کرنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں میں واپس ریٹرن کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اب بینک میں کیا ہوتا ہے، انفارچونیٹلی میں جہاں تک میری عقل کہتی ہے یا سوچ کہتی ہے کہ وہ ایسے کاموں پہ انہوں نے لوگ یا سٹاف ایسا رکھا ہوتا ہے کہ جو اتنا میں کہوں کہ سمارٹ یا ایکٹیو نہیں ہوتا. وہ بس انہوں نے کوئی ٹیمپلیٹس بنائی ہوئی ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے، بس پرنٹ کیا، بھیجا، ختم. اچھا جی، اب ٹی سی ایس کو رپلائی میں یہ انفارمیشن جانی چاہیے. اب بینک کیا کرتا ہے یا کیا، یہ اوپر نیچے کچھ اور ڈیٹیلز ہیں اور انفارمیشن میں نے اس میں سے نکال دی ہے.
اب اگر آپ دیکھیں یہ بینک، یہ ایچ بی ایل نے رپلائی کیا انفارچونیٹلی. یار ایک کسٹمز آپ سے انفارمیشن مانگ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ وہ لینے کی تو کوشش کرو یار، کوئی تو پروسیس ہونا چاہیے نا. اچھا اب انہوں نے کیا کیا، اب یہاں پہ دیکھیں جی انہوں نے بینک بھی لکھ دیا. اس کا مطلب ہے چینل تو پراپر ہے نا کہ بینک کے تھرو آئی ہے. اچھا کنٹری بھی لکھ دیا نا، آئی بین ناٹ اویلیبل، ڈائریکٹ کریڈٹ. اب یار آئی بین اویلیبل نہیں ہے تو جس اکاؤنٹ سے آیا ہے وہ تو لکھو. اب جب یہ لیٹر جائے گا کسٹمز کے پاس وہ ریجیکٹ کر دیں گے کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹس کو فلفل نہیں کر رہا. باقی یہ ساری چیزیں تو ہوں گی صحیح، یہ تو وہ دے دیتے ہیں بینک والے. اب یہ دیکھیں جی بینیفیشری کا بینک اکاؤنٹ. اچھا جی یہاں پہ اب جو آپ ہوں گے آپ کا اس میں کوئی کنٹرول نہیں ہے نا، کیونکہ کسٹم لکھ رہا ہے لیٹر بینک کو، بینک رپلائی کر رہا ہے کسٹمز کو. اس میں آپ انوالو نہیں ہو رہے، ادروائز تو آپ کوئی پروف دے دیتے، آپ کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتے کہ بھائی بینک اکاؤنٹ لکھو. اب جب آپ بینک سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو بینک والے صاحبان کیا کہتے ہیں، سر جو فارن پیمنٹس آتی ہیں نا ان کے ساتھ جو سینڈر بینک اکاؤنٹ ہے نا وہ بینک والے نہیں بھیجتے، تو ہمارے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہوتی. اب یہ لیٹرز پہ پھر کہاں سے آتا ہے، کیسے ہوتا ہے، وہ آپ اب مینیج کریں گے. ٹھیک ہے، یہ پرابلم. یہ پہلا انہوں نے مجھے لیٹر بھیجا جس پہ انہوں نے بینک اکاؤنٹ نہیں تھا، پھر میں نے کانٹیکٹ کر کے دوستوں سے تھینکس ٹو دیم کہ انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا، میں نے ان کو پھر پروفس دیے سارا کر کے، ایک نئی کہانی. تو یہ چیلنجز ہو سکتے ہیں. اب پتہ نہیں لوگ کیسے کرواتے ہیں، کیا کراتے ہیں، ان کے بینک میں کوئی ریلیٹیوز ہیں، دوست ہیں، مجھے نہیں آئیڈیا. اچھا جی اب ڈیورنگ دس ایک یہ لیٹر آیا جو کہ آپ بھی پڑھیے گا، جس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ کس وقت کیا چینج ہو جائے کوئی پتہ نہیں. یہ دیکھیں نا 7 جون کا ہے. اس میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اگر آپ پوائنٹس پڑھیں نا یہ والا ٹو کمپلائنگ ود دا کنڈیشن پروسیجر ریکوائرمنٹس، یہ دیکھیں پاسپورٹ آف دا ڈونر اٹیسٹڈ بائی دا آتھرائز. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی جتنی بھی وہ ہے نا ارائیول اور ڈپارچر کے پیجز وہ سارے ٹیسٹ ہونے چاہیے. اب یہ ایک آپ نے کنسیڈر کرنا ہے. یہ لیٹر کے نمبرز ہیں، آپ فردر اپنے کلیئرنگ ایجنٹ سے یہ چیزیں ویریفائی کر سکتے ہیں. اوکے اچھا اب جب آپ کے پاس کراچی سے کلیئر ہو، ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی میں نے کاسٹ اینڈ پہ بتاؤں گا، ابھی آپ کو ڈرانا نہیں ہے یا کچھ کرنا نہیں ہے، وہ کتنی کاسٹ آئے گی. اچھا اب کراچی پہ ایک اور پرابلم آ رہی ہے. شیئر میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ اس سے بچنے کی کوشش کر سکیں. کراچی سے آپ بک کراتے ہیں گاڑی کہ جی لیٹ سے میرے سٹی میں اسلام آباد یا لاہور یا واٹ ایور ڈیلیور کی جائے. اب وہاں پہ ایک اور فراڈ ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی دکھ ہوتا ہے بتاتے ہوئے کہ لوگ کیسے امانت میں خیانت کرتے ہیں جو کہ حرام ہے لیکن ہوتا ہے. اچھا وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ سے انہوں نے پیسے لے لیے، لیٹ سے فار ایگزامپل لاہور کا آج کل چارج کر رہے ہیں، وہ کل کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، 18,000 کیریئر والے جو کہتے ہیں کہ کیریئر ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں، یہ گاڑی آپ کی ہینڈ اوور کر دیں گے ایک ڈرائیور کو جو اس کو کوئی 9,000 دے دیں گے. وہ جائے گا بس سٹینڈ پہ، وہاں سے 3-4 سواریاں اٹھائے گا، وہ بائی روڈ آپ کا گاڑی کو لاہور لے آئے گا. اچھا چلو جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں ہے، 1400-1500 کلومیٹر ہی گاڑی چلی نا. لیکن پرابلم یہاں پہ ایک نیکسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اب کیونکہ میٹر کی تصویر بھی کھینچی ہوتی ہے کہ جب پورٹ سے نکلی، اور وہ آپ کو سارا ڈیٹیلز آپ کو کلیئرنگ ایجنٹ بھی دے گا کہ بھائی مائلیج کیا ہے. وہ آگے لاہور میں یا جو بھی آ کے میٹر اس کا گاڑی کا کھولیں گے، اس کو ریورس کرائیں گے یا کریں گے، اور پھر آپ کو ڈیلیور کی جائے گی. اب دیکھیں کتنی زیادتی ہے میٹر. اس لیے شاید میں بھی لوگ ایکسیڈنٹڈ لاتے ہیں تاکہ وہ چل ہی نہ سکے اور کوئی یوز ہی نہ ہو، کوئی 2 نمبری نہ کر سکے. لیکن جو چلنے والی گاڑی ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ میں نے آپ کو الرٹ کر دیا.
اب آپ نے پراپر کیریئر والا ڈھونڈنا ہے. جب گاڑی لوڈ ہو جائے تو اسے کہیں جی مجھے تصویر بھیجیں. پھر اگر آپ راستے میں کہیں چیک کر سکتے ہیں, لٹ سے کیریئر ملتان پہنچتا ہے یا کہیں کسی اور جگہ پہنچتا ہے, تو وہاں پہ اگر کوئی ہے جاننے والا تو اس کو انفارم کریں کیریئر کو کہ ہمیں بتائے, آپ وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں. وہ اب آپ کی ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. میرا صرف یہ ہے کہ یار وہ کم از کم اگر ڈرائیو کرتے ہیں نا, کیونکہ وہ کرایہ لیتے ہیں, یار پتہ نہیں کیا کرپشن ہے, تو کم از کم اس کو میٹر کو کھولنا. دیکھو نا گڑبڑ ہو گئی نا آپ کی, وہ جو اوریجنل چیز ہے وہ انہوں نے کھول کے رکھ دی, ٹیمپرڈ کر دیا. تو یہ چیز الرٹ رہنا ہے ہم نے. میرا کام تھا بتانا, اب آپ لوگوں نے اس کو ہینڈل کرنا ہے, کیسے کرتے ہیں, مے بی آپ لوگوں کو یہ پرابلم نہ آئے. اچھا ایک اور چیز, سوری میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ کیریئر ایک رورو پہ آتا ہے نا ادھر سے جاپان سے, اس کو کہتے ہیں رورو, جو شپ ہوتا ہے کار لانے کا, رائٹ, رورو اس کو بولتے ہیں. ایک اور کچھ لوگ منگواتے ہیں کنٹینر میں فار فاسٹ ڈیلیوری یا سیکیور ڈیلیوری یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک کنٹینر میں ایک گاڑی تو بہت, جو کوئی اسپیشل کرتا ہے, کوئی بڑی ہائی فائی گاڑی آ رہی ہو. ادروائز یہ گاڑی جو ہوتی ہیں نا وہ کوئی 3 سے 4 ایک اس میں وہ فٹ کرتے ہیں اس طرح کر کے, پھر کو بیچ میں سٹینڈ رکھتے ہیں, ایک اوپر ادھر گاڑی رکھتے ہیں, ایک ادھر ہوتی ہے, تو ایک کنٹینر میں 3 گاڑیاں تو آ جاتی ہوں گی. اب ان کے جب یہ گاڑیاں اس میں لوڈ کرتے ہیں جاپان سے, تو ان کے جو ٹائرز ہوتے ہیں نا وہ ان کو اتارنے پڑتے ہیں. وہ ادھر سے اتار کے ظاہر کنٹینر میں ہی لوڈ کرتے ہیں. اب میں ازیوم کرتا ہوں یہ 3 گاڑیاں ہیں, جب یہاں پہ آیا کراچی پہ, تو اب ظاہر ہے وہ کوئی سامان یہاں پہ ہوں گے لوڈ شیڈنگ سے اکتائے ہوئے. وہ کیا کریں گے, اس گاڑی کے الائرم تھے, یہ میں بھی اس کو ادھر لگا دے گا. اگر سیم سائز کی گاڑیاں ہیں, مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ڈفرینٹ ہوں گی کیونکہ وہ اس میں آ رہی ہیں تو آلموسٹ اس کے ادھر لگا دیں گے, مطلب وہ مکس کر دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ ایک چیلنج آپ کو آ سکتا ہے ان دا کنٹینر. تو آپ لوگوں نے الرٹ رہنا ہے, میں بھی اپنے ایجنٹ کو فالو اپ ایکٹیو رکھنا ہے, جو بھی ہے یہ اب آپ نے دیکھنا ہے, رائٹ. اب آتے ہیں کاسٹ پہ. اب ہم پاکستان پورٹ پہ کتنی کاسٹ آئے گی. اچھا یہ ایگزیکٹلی آپ آگے میچ آپ سے نہیں کرے گی. اس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ کیلکولیشن ایک سرٹن منتھ کی ہوتی ہیں اور ڈپریسیشن کیلکولیٹ ہو رہی ہوتی ہے. لیٹ سے فار ایگزامپل اگر اکتوبر 2021 میں آپ کو امپورٹ کریں گے تو اس پہ یہ ڈیوٹیز اور کم ہو جائیں گی, کیونکہ یہ فیو منتھس کی ڈپریسیشن کیلکولیٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور ڈالر کی پلس مائنس وہ ایک علیحدہ چیز ہے. میں یہ جو آپ کا جو میرا بی ایل ڈیٹ ہے نا وہ ہے 30 اپریل, ٹھیک, یہ اس کے مطابق ہے. اور یہ آپ کا کسٹم ڈیوٹی تقریباً اتنی دی, یہ 1500 سی سی ہائیبریڈ گاڑی, یہ اس کی میں کیلکولیشن آپ کو بتا رہا ہوں, رائٹ. یہ آپ کے وہ اس میں پھر یہ کسٹم جسٹ ہم کسٹمز ڈیوٹیز کہتے ہیں, لیکن اس کے اندر جب بریک اپ میں جائیں گے جو وہ کہیں گے جی انکم ٹیکس تو سیلز ٹیکس تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو اینی وے ٹوٹل اتنا بنتا ہے, رائٹ. اب آگے آپ کا جو آپ کلیئرنگ ایجنٹ کے ساتھ کرتے ہیں, اس میں اس کے اپنے جو بھی لوچے ہیں, اس کی فوٹو کاپیز, پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اس میں دیکھیں نا پورٹ وارفیج ان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے, ٹریول ہسٹری وہ کہتے ہیں نکلوانی ہے, اسپیڈ منی کو دینی ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو وہ اس میں آپ کا یہ تقریباً 1,15,000 آپ اس کو کر لیں. یہ اچھا اس میں جو میں نے شامل کیا ہوا ہے 18 سے 20,000 جو آپ کے کراچی سے لاہور کا فریٹ ہے نا کیریئر کا, وہ بھی شامل ہے. تو آئیڈیلی آپ کا 90 سے 1 لاکھ تک یہ آنا چاہیے. اچھا پھر جب ڈیلیوری میرے پاس آئی, کیونکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ ہوم ڈیلیوری کریں کیونکہ کافی دور ہوتی ہے, ملتان روڈ سے لانا اور یہ کرنا. تو ڈرائیور آیا, اس کو میں نے اس نے پیٹرول ڈلوایا تھا. میں انفارمیشن ساری اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے کوئی شاکنگ چیز نہ ہو. پھر اس کو میں نے کچھ تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کیا, یہ کیا وہ کیا, تو 2500 وہ میری کاسٹ تھی, رائٹ. کوشش کریں کہ جب بھی اگر کوئی ڈرائیور آئے ڈیلیور کرنے, اس کو رسپیکٹ دیں, اس کو تھوڑا سا انکریج کریں, کیونکہ یہ لوگ عظیم لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان سے رسپیکٹ کے ساتھ پیش آئیں اور کوشش کریں ان کی ہیلپ آؤٹ کرنے کی.
بس دیٹس اٹ. شاید آپ بہت بہتر اور زیادہ کریں, جو بھی کریں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئیں, کیونکہ وہ ایک آپ کو سروس دے رہے ہیں, دے شوڈ بی ہیپی. اچھا, اب آپ کا آ جاتا ہے اس میں کاسٹ. آپ کی پاسپورٹ اگر آپ کا اپنا ہے ڈزنٹ میٹر, اگر آپ نے کہیں سے لیا ہے اس کی آپ نے کاسٹ یہاں پہ ڈال دینی ہے. تو میں نے آپ کو یہ آپشن دے دیا. یہ ٹوٹل ہے جی تقریباً آپ کہہ رہے ہیں کہ 14 لاکھ روپے. اچھا, اب آپ کہیں گے جی میں نے گاڑی کی پیمنٹ پرائس نہیں. دیکھیں, گاڑی آپ کی مرضی کی ہوگی, آپ کی کنڈیشن کی ہوگی, چاہے آپ ایکسیڈنٹڈ گاڑی لائیں یا آپ 5 گریڈ کی لائیں یا 4 گریڈ کی لائیں یا 4.5, آپ کی یہ کاسٹ کسٹمز یا یہ ساری چیزیں یہ سیم رہنی ہے. آپ ایکسیڈنٹڈ گاڑی لیں جو نہیں چل سکتی نا بالکل, اس پہ تھوڑی ایکسٹرا کاسٹ اس سینس میں ہو جائے گی کہ آپ کو کیریئر کاسٹ, کیونکہ وہ ظاہر ہے لوڈنگ کرنی ہے ان لوڈنگ کرنی ہے کہ وہ چل تو سکتی نہیں ہے, تو شاید بڑھ جائے. ادروائز کیلکولیشن یہی ہوں گی. تو آپ سمجھے کہ جی ایکسیڈنٹڈ میں لاؤں گا آر گریڈ تو وہ سستی پڑے گی. یس, پرائس اس کی سستی وہاں پہ پڑے گی جاپان میں, پھر یہاں پہ آپ کو ریپیئر کرانی پڑے گی. لیکن باقی چیزیں تو یہ تو سیم ہے, آپ کی کسٹم ڈیوٹی سیم رہے گی. انہوں نے دیکھنا ہے, انہوں نے کنڈیشن نہیں دیکھنی کہ کون سا گریڈ ہے یا کیا ہے. انہوں نے کہنا ہے اچھا 1500 سی سی ہائیبریڈ, بس کیلکولیشنس رائٹ. اوکے سر, نیکسٹ. اب گاڑی آ گئی ٹویوٹا ایکوا کراس اوور, اس کی میں فیڈ بیک اپنا ایک, اچھا اب یہ میری فیڈ بیک ہے, پرسنل ہے, ضروری نہیں ہے ہر گاڑی کی سیم ہو. میں اس ایک جو میرے پاس ایک چیز ہے یا تھی یا آئی, ان کا میں نے کمپیریزن اپنے اس پہ کیا. ہر ایک کی فیلنگ یا وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے رائٹ. اچھا, اس کا میں نے کمپیریزن کیا ود ہونڈا سیوک اوریل 2015 ماڈل جو کہ میرے پاس ہے. 2015 ہے آئی تھنک, ناٹ 16, یس 2015. اس میں اب دیکھیں نا, اب آپ کہیں گے جی اس کا کمپیریزن میں کلٹس کے ساتھ یا آئی ڈونٹ نو 1500 سی سی یہ وہ کوئی سٹی کے ساتھ یا کیا, میں ڈائریکٹ اس کا کمپیریزن کر رہا ہوں ہونڈا سیوک اوریل کے ساتھ. اب ہونڈا اوریل سیوک اوریل مطلب پاکستان میں تو پرائم کار ہے رائٹ. میں اگر آنیسٹ آپ کو بتاؤں, کوالٹی وائز فیچرز وائز زیادتی ہوگی کہ میں ایکوا کو ایون ہونڈا سیوک اوریل کے ساتھ کمپیئر بھی کروں. بالکل کوئی کمپیریزن نہیں ہے. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ میں 1500 سی سی کو 1800 سی سی کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوں جو کہ پاکستان کی پرائم کار ہے, مطلب اسٹیٹس سمبل ہے. میں اب کوالٹی کی بات کر رہا ہوں, میں اور نہیں کر رہا ہوں کہ جی وہ آپ کی وہ اسٹیٹس یا کیا ہے. اچھا, اب جب میں نے جیپنیز کار یہاں پہ ریسیو کی, جو گندی ہوتی ہے نا یا اس پہ جو ڈسٹ آتی ہے وہ کراچی پورٹ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے انفارچونیٹلی. ایک تو پتہ نہیں وہ درختوں کے نیچے کھڑی کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, ڈسٹ وسٹ وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے. کراچی تک وہ گاڑی یا جاپان میں وہ گاڑی ایسے ہوتی ہے جیسے برانڈ نیو ہوتی ہے, اس میں ڈسٹ بھی نہیں ہوتی, کیونکہ ان کی گریڈنگ جو وہ کرتے ہیں اس میں وہ ڈسٹ کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ اندر کوئی ڈسٹ تھی. اس میں ان کا پتہ نہیں, جیپنیز سگریٹ شاید اسموکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ ان کے ایک پوائنٹس میں نے کافی آکشن شیٹس پہ دیکھا ہے کہ جی برن آن سگریٹ, برن آن جو فٹ میٹ ہوتے ہیں یا آپ کے میٹس ہوتے ہیں یا جو آپ کے سیٹس ہوتی ہیں, سیٹ کور یا ایسیٹرا. اچھا, کنڈیشن آف کار ایکسٹرا آرڈینری. یار پتہ نہیں وہ لوگ کہاں پہ گاڑیاں کہیں پیک کر, ہمارے پاس ڈسٹ ہر جگہ ہوتی ہے, جتنا آپ روم کلوز بھی کریں نا تو ڈسٹ ہوتی ہے, لیکن مطلب انبلیویبل 2018 ماڈل کار ہے یار. مطلب کہیں پہ تو وہ پڑی بھی رہی ہے, کھڑی رہی ہے, آئی ڈونٹ نو وہ کیا کرتے ہیں, ان کا کیا کیسا موسم ہے. اچھا یار وہاں پہ اگر رینی موسم ہے یا وہ کہ تو گاڑی کو زنگ لگا تھا, اور بالکل اس طرح میں بتا رہا ہوں اس کنڈیشن میں یہاں پہ لوکل گاڑیاں بھی نہیں ہیں اوریجنل. کوالٹی آف انٹیریئر میں نے ہونڈا سیوک اوریل کے ساتھ کمپیریزن کیا ہے, اور یہ زیادتی اگین ہوگی کہ میں اگر یہ کمپیئر کروں ٹویوٹا ایکوا کراس اوور کے انٹیریئر میں کی کوالٹی کو, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. سیٹس کا میں نے مجھے یاد پڑتا ہے 2000 جب گاڑی لے رہے تھے تو 70,000 انہوں نے ایکسٹرا چارج کیا تھا لیدر سیٹس کا. آپ اس کی سیٹس کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, مطلب کوئی کمپیریزن نہیں ہے. کلر آپ دیکھیں جیپنی کار کا,
اور اس کا ہونڈا کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ٹوٹلی ڈفرینٹ شائننگ ہے, ڈفرینٹ لک ہے, آپ کو دیکھتے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, کیونکہ میں نے تو دونوں یوز کی ہوئی ہیں یا کر رہا ہوں یا دونوں ساتھ کھڑی کر کے تو دیکھا تو نہیں. سائز آف کار, اچھا اب یہاں پہ آ جاتا ہے ایک, کیونکہ یہ ہیچ بیک ہے ایکوا, ہونڈا جو ہے ظاہر ہے وہ ہیچ بیک نہیں ہے ایک چیز, لیکن اگر آپ ٹرنک سپیس ایکوا بھی مور دین انف. پاکستان میں کیونکہ ایک اسٹیٹس سمبل ہے ہونڈا, تو وہ ایک آپ کو ظاہر ایک ایج ملتا ہے پروٹوکول پوائنٹ آف ویو سے. اور جہاں تک آ جاتا ہے اس کا اٹس اے اسمارٹ کار آئی ول سے, پلس جو بیک سائڈ کی اس کی سیٹس ہوتی ہیں وہ لے ڈاؤن ہو جاتے ہیں نیچے, تو وہ اسپیس آپ فل بھی کر سکتے ہیں. تو لیکن اگر کوالٹی پہ آپ کریں گے تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. فیچرز وائز, سیفٹی فیچرز, اب بیک سائڈ بیک والے جو ہے بیک گلاس ہے اس پہ بھی آپ کا کیا کہتے ہیں وائپر ہے, مطلب کافی سارے اس میں فیچرز ہیں. لائن کا لائن ٹریکنگ جو آپ کا, تاکہ لائن آپ ادھر ادھر جائیں تو وہ کرے. مطلب میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہ رہا, میں کوئی مارکیٹنگ نہیں کر رہا یا کوئی کسی کو انفلوئنس نہیں کر رہا ایکوا کا. میں جسٹ ایک کمپیریزن جیپنیز کار کا, ایک لوکل اسمبلڈ پاکستان کی نمبر 1 کار آئی ول سے ہونڈا سیوک اوریل کے ساتھ کر رہا ہوں. ہونڈا سیوک بھی اوریل میں مینشن کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہونڈا میں ٹاپ آف دا رینج ہے. اوکے, اب اس سارے پروسیس کو دیکھتے ہوئے کرتے ہوئے, کیونکہ فیلڈ بھی آئی ٹی ہے, آئی ٹی پروفیشنل ہوں, تو میں نے کہا چلو جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں سجیشنز کہ اس پروسیس کو امپروو, اب یہ کون دیکھے گا سنے گا میری, وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن ایٹ لیسٹ میرے ذہن میں کچھ چیزیں آئیں کہ جو بینکس ہیں نا, اگر گورنمنٹ ایسی کوئی انیشیٹو لیتا ہے تو اس پروسیس کو اتنا اچھا بنانا چاہیے کہ لوگوں کو خجل خوار نہ کیا جائے. اب بھی آپ دیکھیں, اگر آن لائن ایکسیس کسٹمز کو ہو تو کیا ضرورت ہے یہ پی آر سی اور یہ کرنا وہ کرنا, کہانی ختم کرو اور کسٹمز کوئی اور کام کرے. اچھا اگر وہ نہیں کر سکتے, کم از کم بینکس والوں کو فورس کیا جائے کہ بھائی پی آر سی یا جو بھی ایک ریکوائرڈ یا گورنمنٹ کا ڈیزائرڈ ڈاکومنٹ ہے وہ اویلیبل ہو, اور اس پہ اکاؤنٹ نمبر مسٹ ہو. اچھا اگر جب آپ پاکستان میں, اب دیکھیں نا اوورسیز کے ایک ہوتی ہیں عادتیں خراب ہو جاتی ہیں, ہم لوگ جو باہر کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ تھوڑا پروسیسز جو بھی ہے چیزیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نا ہم ادھر کے وہ عادی ہو جاتے ہیں. تو پاکستان میں جب آتے ہیں نا یا کوئی ٹرانزیکشن کرنی ہوتی ہے تو ہم گھوم جاتے ہیں. یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ نے اپنے ذہن میں جہاں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا 5 days, تو اس میں 3 days اور ڈالیں کہ یہ میرا 8 days میں کام ہوگا یا پلس جو بھی آپ مارجن رکھیں. آپ بالکل ایگزیکٹ اپنی پلاننگ پہ جو آپ کر رہے ہوں گے نا اسکیجول, وہ ذرا ٹف ہو جائے گا. اچھا کیش بھی ذرا اپنے پاس رکھیے گا ایکسٹرا, یہ نہ ہونا کہ آپ ایکسپیکٹ کریں گے یہ سارا کام میں 5 لاکھ میں کر لوں گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اللہ کرے وہ 4.5 میں ہو جائے, لیکن آپ کے پاس کچھ ایکسٹرا کیش ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, ڈالر فلیکچویٹ کر سکتا ہے, آپ کے کچھ ڈاکومنٹس میں پرابلم کی وجہ سے آپ کو پورٹ پہ کوئی فائن پے کرنا پڑتا ہے یا جو بھی ہے واٹ ایور. تو اف اینی پروسیس گیٹنگ ڈیلیڈ ان پاکستان تو یہ ایک نارمل ہوگا, تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو میں کیسے ٹیکل کروں یا مینیج کروں, رائٹ. ادروائز تو ادھر جیسے آپ کیا, میں اس کی کوئی اتنی کوئی اچھی ایگزامپل بھی نہیں بنتی, بٹ اٹس پاسبل. ہاں اب یہ نہ ہونا کہ آپ نے کسی کو کام کہہ دیا اور آپ سو جائیں یا بیٹھ جائیں کہ جی ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ نے بینک سے کام کروانا ہے تو فالو اپ کریں, آپ نے کلیئرنگ ایجنٹ سے کام کروانا ہے فالو اپ. یہ آپ لوگوں کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز ہے, مینڈیٹری ہے. ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون. میں مطلب ڈونٹ ٹرسٹ سے مراد یہ ہے, جس طرح میں نے ایک کیریئر کی ایگزامپل دی کہ جی وہاں پہ وہ کر دیں گے آپ کی وہ گاڑی بائی روڈ لے آئیں گے اور میٹر کھول کے, یا وہ جمپرز نکالتے ہیں, کیا کرتے ہیں اللہ ہر گاڑی کا مختلف ہوگا, تو آپ کو میٹر کھول کے ریورس کر کے پھر دے دیں گے تو کیا ہو گیا. آپ نے گاڑی کھول کے تو نہیں چیک کریں گے میٹر کھلا ہوا کہ نہیں کھلا ہوا, وہ تو آپ کو ایسے بند کر کے دے دیں گے. تو یہ آپ نے ذرا ایکٹیو رہنا ہے. لیکن ساتھ ہی میں نے آخر پہ مینشن کیا ہے کہ اوور سمارٹ بھی نہیں ہونا, کیونکہ جب آپ اوور سمارٹ ہوتے ہیں نا
تو وہ اگلا بھی سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ اس کو میں پلے کر سکتا ہوں. اوور سمارٹ نہیں ہونا لیکن اپنا آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے ہر پروسیس کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. شیئرنگ از کیئرنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ اوورسیز کے لیے میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں, اور اگر آپ یا کوئی بھی سمجھے کہ بھائی اس سے کوئی بڑی انکم آتی ہے یا یہ میں انکم کے لیے کر رہا ہوں, آنیسٹلی کچھ نہیں آتی. یہ جب آپ اپنے چینلز پہ ڈالتے ہیں کچھ ایسی مطلب یہ ایرریلیونٹ چیزیں بھی آ جاتی ہیں نا کہ آپ کا چینل کسی اور چیز کے لیے اور آپ کچھ اور کر رہے ہو. تو اب یہ میں نے کامن سینس کے نام سے KAMAN سینس کے نام سے یہ چینل کیا ہے تاکہ اس میں ہر چیز کو ڈسکس کر سکوں. اب کیا ہوتا ہے جب میں اس کو ERP اسٹف پہ کر رہا تھا تو وہاں پہ الٹا آپ کی وہ ریٹنگ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ایرریلیونٹ ٹاپک ہے اس کے لیے. تو اس سے مجھے کوئی انکم یا وہ نہیں کرنی. آپ کسی کے ساتھ کسی کا بھلا کرنا چاہیں یا جو انٹرسٹڈ ہے اس کے ساتھ شیئر کر لیں. نہیں کریں گے آپ کا فائدہ ہو جائے تو کم از کم ایٹ لیسٹ دعا کر دیجیے گا کہ اگر کوئی بھی انفارمیشن آپ کو اچھی ملے یا سوٹیبل ہو آپ کے لیے یا اس نے کوئی فائدہ دیا ہو تو دعا کر دیجیے گا. نتھنگ ایلس. جزاک اللہ خیر. پلیز فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور اگر اسٹل کوئی چیز کلیئر نہیں ہے تو پلیز کیپ ان ٹچ. میں کوئی ڈیلر نہیں ہوں, میں کوئی آپ سے فیس نہیں چارج کروں گا, نتھنگ. یہ جسٹ ہے آپ کے کمیونٹی سروسز ہیں, جسٹ ٹو ڈیلیور سم تھنگ ٹو دا کمیونٹی, بیک ٹو دا کمیونٹی. اور یہ ہر بندے کو کرنا چاہیے تاکہ کسی کا کوئی بینیفٹ ہو سکتے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.